Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے نہایت واجب الاحترام محترم میزبان مجلس برادرم پروفیسر محمد اقبال باجوہ صاحب اور معزز و محترم حاضرین و سامعین حضرات، بحمد تعالی اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم تیسرے ماہانہ درس عرفان القرآن میں شرکت کر رہے ہیں. بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ خالق کائنات ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والے کا کردار، اور اس کے لیے سورہ ماعون 30واں پارہ اور اس کا نمبر ہے 107. اس کی 7 آیات ہیں اور ہر آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کے سرچشمے کھولے ہیں. اب اس پوری سورہ مبارکہ پر تو کاملاً گفتگو نہیں ہو سکتی، مگر اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں 7 آیت پہ گفتگو کروں گا اختصار کے ساتھ. اور مجھے امید ہے کہ یہ ایسی آیت، یہ سورہ مبارکہ ہے کہ ہر ایک نمازی کو یاد ہوتی ہے. یہ مکی سورہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس میں ایک شخص کی بات کی جو قیامت کا انکار کرتا ہے. بحمد تعالی ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ آخرت پر ایمان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو آخرت کے دن پر مکمل یقین رکھتے ہیں. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ قیامت نہیں آنی، وہ قیامت کو جھٹلائے، آخرت کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو احباب ذی وقار، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 7 آیات کے اندر 7 پوائنٹس بیان کیے کہ جو شخص قیامت کو نہیں مانتا یا اس کا ایمان ناقص ہو، کمزور ہو، تو اس کے اندر 7 قسم کی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں. اب جو شخص قیامت کے دن کو مانے مگر
اس کا احساس نہ ہو، یقین کامل نہ ہو، یقین محکم نہ ہو، اس کے اندر 7 قسم کی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1، پہلی بیماری، پہلی اخلاقی برائی ایسے شخص کے کردار میں آ جاتی ہے۔ کون سی؟ نمبر 1، سزا اور جزا کا انکار۔ جو شخص قیامت کے دن کو جھٹلائے تو اس کے اندر پہلی خرابی یہ آتی ہے کہ وہ سزا اور جزا کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا، کسی کو مارنے کا، ظلم کرنے کا، اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے کہ جزا کیا ہوگی اور سزا کیا ہوگی۔ نمبر 2، یتیم کی تذلیل۔ اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ وہ شخص یتیم کے سر پر دست شفقت نہیں رکھتا، تذلیل کرتا ہے، یتیم کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، یعنی لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہر کمزور، غریب، مظلوم، محکوم پر وہ ظلم کرے گا۔ کون؟ جو قیامت کے دن کو جھٹلائے۔ نمبر 3، وہ کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، یعنی وہ اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اس کو معاشرے کے اندر رہنے والے بھوکوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ محلے میں، گلی میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، اس کے دفتر میں سب آرڈینیٹس جو چھوٹے ملازم ہوں گے، غریب ہوں گے، وہ اپنا پیٹ بھرے گا، وہ خود غرض ہوئے گا، سیلفش ہو جائے گا، وہ غریبوں کا لحاظ نہیں کرے گا۔ کون؟ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا، جھٹلاتا۔ نمبر 4، نماز سے غفلت۔ اگر قیامت کو جھٹلانا ہے، قیامت پر کامل یقین نہیں، دوزخ کا ڈر نہیں اور جنت کی تمنا نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ نماز سے غافل ہو جائے گا۔ اور نمبر 6، ارشاد فرمایا اس کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا۔ وہ کوئی بھی کام کرے، دنیاوی کام کرے یا اخروی کام کرے، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، اور وہ صدقات دے رہا ہے، وہ اگر وہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ بانٹ رہا ہے تو کیمرے بلائے گا، صحافی بلائے گا، دکھائے گا، تصویر بنوائے گا کہ میں راشن دے رہا ہوں، میں غریبوں میں کھانا بانٹ رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ ریاکاری۔ مگر جس کا قیامت کے دن پر یقین ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، وہ تو پھر آگے میں عرض کروں گا، وہ تو دایاں ہاتھ بھی دے رہا ہوگا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور آخری جو قیامت کے دن کا انکار کرنے کی وجہ سے جو انسان کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ ہے کہ لوگوں کی معمولی مدد بھی نہیں کرے گا۔ لوگ مر رہے ہوں گے، مظلوم پکار رہا ہوگا، اس کے کانوں میں آواز آئے گی، مگر اسے پرواہ نہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی در سے کرا رہا ہے، اس کے نیبر میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، اپنوں میں، پراؤں میں، معاشرے میں جو غریب ہوگا، جو پس رہا ہوگا، وہ آئے گا، مدد کرنے، مانگنے آئے گا، آسرا سہارا مانگنے آئے گا۔ وہ اتنا خود غرض ہو چکا ہوتا ہے، اسے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے خلاصہ عرض کیا، خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بات سکھلائی ہے لوگوں، قیامت کے دن پر یقین پختہ کرنا۔ اب مختصر صاحب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور پھر میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ارشاد فرمایا پہلی آیت، آرأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم،
اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے وہ شخص جو دین کو، جو آخرت کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو دین کا انکار کر رہا ہے، قیامت کا انکار کر رہا ہے، فرمایا وہ یہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بھوکا آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کہے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دو، وَلَا يَحُضُّ، وہ ترغیب نہیں دے، وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو غافل ہے، نماز سے بے پرواہ ہو گیا ہے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے، نماز کا پیغام کیا ہے۔ الذین ھم یراؤون، وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ کون؟ جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ آخری آیت فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ یہ ترجمہ میں نے عرض کیا ہے احباب ذی الوقار۔ اب میں ایک ایک آیت پر مختصر سی گفتگو کروں گا۔ پہلی آیت مبارکہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ اے معبود کیا آپ نے دیکھا نہیں جو شخص، اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، قیامت کا انکار کر رہا ہے، خدا کا انکار کر رہا ہے، رسول کا، قیامت کا، دن کا، اس کا انکاری ہے۔ اب احباب ذی الوقار، ایسا شخص، اس کے اندر کیا کیا بیماریاں اور کیا کیا خرابیاں رونما ہوتی ہیں، تو اس سلسلہ میں مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت، حدیث کا نمبر ہے 1071، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ راوی، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جس کا دنیا میں ایک ہی مقصد ہے کہ میری دنیا کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، میرا کاروبار بڑھ جائے، بس اس کا صبح دوپہر شام دنیا میں ایک ہی مقصد ہے، دنیا 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 کمانا، دنیا اکٹھا کرنا، دنیا کی چاہت، دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کا طمع، آخرت بھول جائے۔ فرمایا جو شخص، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے دنیا سے محبت کر لی، فرمایا اضر بآخرتہ، اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، اور فرمایا جس نے آخرت سے محبت کی، جس کا دنیا میں جو بھی کام کرے گا اس کا ایک مقصد ہوگا کہ میری آخرت سنور جائے، تو فرمایا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچایا۔ اور آگے نصیحت کی فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، فرمایا لوگوں اپنی فنا ہونے والی چیز کو باقی رہنے والی چیز پر ترجیح دو، کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے اسے ترجیح دو۔ اب دنیا تو فنا ہونے والی ہے، تو فرمایا فآثروا ما یبقى، آخرت باقی رہنے والی ہے، تو فرمایا مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی آخرت کی طرف توجہ دے، اپنی آخرت کو سنوارے۔ جو دنیا فنا ہونے والی، کتنے بادشاہ ہیں، اب یہ لاہور ہے، آپ کے اس طرف دریا راوی بہہ رہا ہے، بہتا ہے،
اب دریائے راوی کے اس طرف بھی ایک بادشاہ کا مقبرہ ہے 400 سال پہلے کا، اور دریائے راوی کے اس طرف جہاں ہم رہتے ہیں بھی ایک فقیر کے مقبرہ ہے. ادھر 900 سال ہو گئے اور شاہ جہان کو اکبر شاہ جہاں کا مقبرہ ہے نا اس سے 400 سال ہو گئے. چلے ابھی چلے جائیں، اب ایک فقیر کی درگاہ پہ چلے جائیں اور اس بادشاہ کے مقبرے میں چلے جائیں، پتہ چل جائے گا. جس نے آخرت کو سنوارا اس کے دربار آج بھی جگمگا رہے، اس کا نام آج بھی لیا جا رہا. اور جس نے دنیا کو سنوارا آج دیکھ لے، پہلے لوگ چلے جاتے تھے شاہ جہاں کے مقبرہ دیکھنے کے لیے، فاتحہ اور عبادت یا وہاں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے یا درود و سلام پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا. اب وہ بھی کم ہو گیا. تو اباب ذوالفقار آخرت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت. قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو دین کا جھٹلاتا ہے، آخرت کو بھول گیا. اب اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 6018 6018. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیے بار بار میرے کریم آقا ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا. یہ عقیدہ آخرت کا پیغام ہے. فرمایا جو بھی اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے اس کا عقیدہ آخرت پختہ ہو گیا ہے. فلا یؤذی جارہ، وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا. اب الٹ دیکھ لیں، اگر ہمارے کردار سے زبان سے کسی بھی ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف ہے، اٹ مینز کہ ہمارا عقیدہ آخرت پختہ نہیں. حضور فرما رہے ہیں جس کا عقیدہ آخرت پختہ ہے وہ اپنے پڑوسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ ڈرے گا قیامت سے، دوزخ کی یاد اسے ڈرائے گی. دوسری بات فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ پختہ ایمان رکھتا ہے، جس کا عقیدہ آخرت پختہ ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے ہر آنے والے مہمان کی تکریم کرے گا. اب دیکھیے ایک طرف ہمارے گھر میں مہمان آئے اور ہم پوچھے ہی نہیں، ہمارے دل میں میل آ جائے، کڑنے لگ جائیں کہ یار یہ کیا بے وقت آ گیا، رات کے 11 بجے آ گیا، اس کے لیے چائے بنانی پڑے گی، کھانا بنانا پڑے گا، بستر بنانا پڑے گا. اور حضور فرما رہے ہیں جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان پختہ ہے وہ آنے والے مہمان کی قدر کرے گا. اب اگر آج ہم نے ایمان کو کچھ اور بنا رکھا ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہمارے گھر میں مہمان آئے اور ہم اس کی تکریم نہ کریں، قدر ہی نہ کریں، اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس سے ہمارا عقیدہ آخرت کتنا کمزور ہونے کی دلیل ہے. اور پھر فرمایا تیسری بات وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر چپ رہے. بہت پیارا پیغام ہے. حضور نے ایمان اور اعمال کو جوڑ دیا. ہم سمجھتے ہیں ایمان اور چیز ہے، اعمال نہیں. حدیث میں حضور فرما رہے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، فرمایا وہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، اٹ مینس کہ اس کا عقیدہ آخرت پختہ نہیں.
अहबाब ज़िबखार, अकीदा आखिरत का पुख्ता होना, उसका तकाजा क्या है, ये हमें याद करना चाहिए। अब मैं दूसरी, इस पे और भी हदीस है, मैं कम कर रहा हूँ, शॉर्ट करके आगे आता हूँ। दूसरा जो आयत मुबारका यतीम की तज़लील पर, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि जो शख्स अकीदा आखिरत को नहीं मानता, क़यामत के दिन को नहीं मानता, वो यतीमों के साथ प्यार नहीं करेगा, दस्ते शफ़क़त नहीं रखता, तज़लील करेगा, यतीमों को धक्के देता। और सुनिए मेरे करीम आका ने क्या फरमाया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु रावी और सुनन इब्ने माजा, किताब का नाम और हदीस का नंबर है 3679। इरशाद फरमा, क़ाल खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीना बैतुन फीही यतीमुन युहसनु इलैहि। फरमाया मुसलमानों की आबादी में बेहतरीन घर वो है कि जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम मुआशरा, फरमाया खैरु बैतिन, सबसे बेहतर घर वो है। कौन सा? जिसमें कोई यतीम बच्चा रहता हो और उसके साथ उसके घर वाले अच्छा सलूक करें। माजरत के साथ, मेरी भी उम्र बीत चुकी है, मैं इसी मुआशरे में रहता हूँ, आज हमारे घरों में यतीमों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, हक मारे जाते हैं। भाई पहले मर जाए, दूसरे भाई भतीजों का हक मारते हैं। होता कि नहीं होता? इल्ला माशाअल्लाह, होता कि नहीं? अब अगर यहाँ देखिए, हुजूर आगे फरमाया, वशर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीही यतीमुन युसाउ इलैहि। और फरमाया मुस्लिम सोसाइटी में, इस्लामी मुआशरे में सबसे बुरा घर वो है कि जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जाए। बुरा घर है वो। अहबाब ज़िबखार, ये हमें सूरह माऊन झंझोड़ रही है कि अपने क़यामत के ईमान को, अकीदा आखिरत को पुख्ता करो। और मैंने कहा ना, इस पर भी और बहुत सी अहादीस है, मैं कम कर रहा हूं, वक्त मुख्तसर है, आप थक रहे हैं। तीसरी आयत मुबारका, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। फरमाया जो शख्स आखिरत को झुठलाता है, क़यामत के दिन का इनकार करता है, तो फरमाया वो क्या करता है, मोहताज को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। मोहताज आ गया, गरीब हो, कोई भूखा हो, खुद खाता रहेगा। ऐसे भी हमारे लोग हैं, बाहर जाते खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट में, घर में आया होती लड़की, मुलाजमा होती है, मुलाजम होता है, सारे घर वाले खाना खा रहे हैं, मुलाजमा साइड पे बैठी। या हमारे डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खाते हैं और मुलाजमा साइड पे बैठी होती है। बाद में जो बच जाए फिर उसको अल्लाह से दे दिया जाता है। अहबाब ज़िबखार, हम इतने खुद गर्ज हो गए दुनिया से, हम इतना जो है वो गरीबों के साथ हमारा रवैया इतना बुरा हो चुका है कि लगता ऐसे है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के हालात देखकर मदीना के बाजारों में, मदीना के मिंबर पर बैठकर बता रहे थे। हालात आज के थे मगर मेरे आका पहले बतला गए। ये मेरे करीम आका की निगाह नबूवत। जब मैं हदीस पढ़ता हूँ लगता है ऐसे हमारे मुआशरे के लिए, आज के दौर के लिए, ये आज के हमारे मुसलमानों के लिए कहा गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला रावी, आप फरमाते अन्ना रजुल सअला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक शख्स आया, उसने मेरे करीम आका से सवाल किया। तवज्जो सुनिएगा, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, मैं अय्युल इस्लामी खैरुन, मस्जिद नबवी है, मेरे करीम आका तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का जमे गफीर है। एक शख्स आता है, उसने सवाल किया, हुजूर इस्लाम में सबसे बेहतर चीज कौन सी है?
نماز، روزہ، زکات، حج، صدقات، خیرات، یہ تلاوت، یہ نمنات خوانی، درود، جتنا بھی اسلام کی افعال ہیں، اعمال ہیں کریم آقا، ان میں ایت الاسلامی کون سا عمل ہے جو سب سے بہتر ہے؟ اب ذرا سماعت فرمائیے، فرمایا تطعم الطعام۔ صحابی کا سوال کیا ہے حضور؟ سب سے بہتر عمل کیا ہے اسلام میں؟ What is the best act of Islam؟ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا تطعم الطعام، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر، دوسروں کو کھانا کھلانا۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، دوسرے نمبر پر فرمایا اور دوسروں کو سلام کرنا۔ اللہ عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے یا نہیں جانتا، ہر دوسرے کو سلام کرنا۔ معذرت کے ساتھ ہم اتنی پیاری سنت اور قرآن کا حکم ہے، اس سے بھی دور ہے، ہم گزر جاتے ہیں، ہم سلام ہی نہیں کرتے، ہماری عادت نہیں رہی۔ آج اشاروں سے سلام ہوتا ہے، منہ سے لفظ نہیں، وہ السلام علیکم کے الفاظ ادا نہیں کیے، سلام کو تو جواب نہیں دیتے۔ حضور فرما رہے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا اور جس کو تو جانتا ہے یا نہیں جانتا اس کو سلام کرنا۔ میں معذرت کے ساتھ مسجد میں دیکھتا ہوں، مسجد میں نمازی بھائی آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں سلام اپنے جاننے والے کو سلام لیں گے، چھوڑ کر اگلے سلام اپنے جاننے والے کو۔ یہ دوسرے لوگوں کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ سنت کیا ہے؟ آپ آئیں منہ سے سلام کریں، بس بیٹھ جائیں، کوئی محفل ہو، کوئی پروگرام، آپ آفس میں آئیں، کسی فنکشن میں آئیں، اگر اتنے لوگ بیٹھے ہر کے سلام لینا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، یا آپ کرنے لگے تو سب سے کریں، دل آزاری نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ایک لے رہے ہیں باقی 10 لوگوں کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ لوگوں اچھا عمل میرے کریم آقا نے فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3046 3046، اشارہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکو العانی الاسیر، فرمایا لوگوں ہر قیدی کو چھڑانے کی کوشش کرو، قیدی کو چھڑاؤ، وَأَطْعِمُ الجَّائِعَ، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وَعُودُ الْمَرِيضِ، اور مریض کی عیادت کرو۔ یہ ہے فرمایا جو شخص عقیدہ آخرت پختہ رکھتا ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں اخلاق کو، موریلٹیز، آج ہم بس اب ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ لوں، اگر اللہ نے توفیق کی زکوٰۃ دے دوں، اللہ نے توفیق دے دی تو حج کر لیا، دیٹس آل، بس اپنے گھر تک رہ گئے۔ نہیں، فرمایا لوگوں اگر تم کسی کی ضمانت کروا لو، کسی کو چھڑوا سکتے ہو، کوئی قیدی ہے، تمہارا سب سے بڑا عمل یہ، بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑا عمل یہ، اور مریض کی عیادت کرنا۔ اور یہ بھی مشکات المصابیح کی روایت ہے، شعب الایمان میں بھی آئی ہے، امام بہقی نے روایت کیا، حضور نے ارشاد فرمایا افضل الصدقہ، کہ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے ان تشبع کبدا جائعا، کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلانا۔ دیکھیں کتنی بار میرے آقا کریم آقا بیان فرما رہے ہیں کہ افضل ترین صدقہ، ہم کیا کہتے ہیں کہ دی بہت بڑا مجمع ہو، میں راشن بانٹ رہا ہوں، مووی بن رہی ہو، کیمرے بن رہے ہوں، خبریں نیوز چل رہی ہوں، تو پھر شاید میرا بھی عمل قبول ہوگا۔ لیکن میرے کریم آقا فرماتے ہیں
کوئی بہت بھوکا ہو، اگر تمہیں پتا چل جائے اسے بلا کر کھانا کھلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایک شخص نے آج 1 لاکھ روپیہ غریبوں بانٹ دیا، ایک شخص نے جو ہے وہ اور کچھ صدقہ کر دیا، مگر ایک شخص نے دیکھا غریب ہے، فقیر ہے، بھوکا کمزور سا بیٹھا ہوا ہے، مانگ بھی نہیں رہا، آپ کو خبر ملی، آپ اس کو لے آئے، بٹھایا، کھانا کھلایا، تو میرے کریم آقا نے فرمایا سب سے افضل صدقہ کسی کے بھوکے پیٹ کو بھرنا، اس کو جو کھانا کھلانا ہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں کسی اور بھی ہے، میں کم کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جس کا عقیدہ آخرت کمزور ہو جائے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، اس کے اندر جو خرابی رونما ہوتی وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخر کم ہوا تو وہ نماز سے دور ہو جائے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور جس کا عقیدہ آخر پختہ ہوگا وہ اتنا اپنی نماز پر پابندی کے ساتھ ادا کرے گا۔ آپ ذرا سماعت فرمائیے، فویل للمصلین، تباہی ہے ایسے نمازیوں کی۔ قرآن کہتا ہے نمازیوں کے لیے جو بھی نماز سے غافل ہیں۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی روایت کا نمبر ہے 4034 4034۔ حضور نے شاہ فرمایا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو درداء کہتے ہیں صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی۔ بات ہے میں اکیلا بیٹھا تھا حضور کی بارگاہ میں، حضور فرمایا ابو درداء ادھر آؤ۔ جس بڑا باپ ہو اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے، ہاں جی، استاد ہو اس شاگرد کو وصیت کرتا ہے، مرشد ہو اپنے مرید کو وصیت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ابو درداء ادھر آؤ، تو حضور نے ہاتھ رکھا اور فرمایا اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی۔ میرے خلیل نے، خلیل کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ حضور ابو درداء کو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے دوست ادھر آؤ، 4 باتیں سکھائیں۔ فرمایا ان لا تشرک باللہ شیئا، اے ابو درداء کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ آگے لفظ سنیے، اب حضور حضرت ابو درداء کو وصیت فرما رہے ہیں، اوصانی بیان کر رہے ہیں حضور نے مجھے وصیت کی۔ فرمایا اے ابو درداء کبھی بھی زندگی بھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ فرمایا وَإِن قُطِّعَتْ، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھ پر دشمن حاوی ہو جائے، تجھے مجبور بھی کر دے کہ اپنے مولا کو چھوڑ دے، اس بت کی پوجا کر، اس کے سامنے جھک جا، شرک کر، میرے کریم آقا وصیت فرمایا ابو درداء زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُطِّعَتْ، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وَحُرِّقَتْ، اگرچہ تجھے زندہ جلا بھی دیا جائے۔ فرمایا ابو درداء اپنے ٹکڑے کروا لے گا، مگر یہ جو سر خدا کے سامنے جھکتا ہے کسی اور سامنے جھکنے نہ پائے، سر کٹ جائے، حسینی بن جانا کہ دستے در سرداد نوکار، دست در دستے یزید، گردن دے دینا، سر نہ جھکانا۔ ہائے ہائے، پھر ابو درداء کہتے ہیں حضور نے مجھے وصیت فرمائی وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرمایا اے ابو درداء کبھی بھی زندگی بھر نماز فرائض پنجگانہ جان بوجھ کے مت چھوڑنا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے بے نمازی
ساتھیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ابو درداء میں وصیت کر رہا ہوں۔ پہلا کیا فرمایا؟ تیرے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، تجھے زندہ بھی جلا دیا جائے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ پھر فرمایا نماز پنجگانہ کی پابندی کرنا۔ اور فرمایا فمن ترکھا متعمدن، جس نے جان بوجھ کر یہ فرائض 5 نمازیں جو 5 فرائض ہیں، فرمایا جس نے اس کو چھوڑ دیا فقط باریت منہ الذمہ، پھر وہ اللہ کے ذمے سے بری ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ یعنی اب پتہ کیا چلا؟ جو لوگ نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے۔ نمازی اللہ کے ذمے میں ہوتے ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اس نمازی پر اللہ کی رحمت کی چھتری ہوتی ہے۔ اور جو بے نمازی ہو تو فرمایا، حضور فرما رہے ہیں باریت منہ الذمہ، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے سے اس کو بری کر دے گا۔ فرمایا جا بندے، تو دنیاوی جو لالچ میں چلا گیا، دنیاوی کاروبار میں چلا گیا، جاؤ میں تیرا ذمہ نہیں لیتا۔ کتنی بدنصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی برات کا اعلان کر رہا ہے۔ اور پھر تیسری جو نصیحت فرمائی حضرت ابو درداء کو، فرمایا وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ، اے ابو درداء کبھی بھی زندگی پر شراب نہ پینا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، فرمایا کیوں؟ یہ شراب پینا یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ شرابی شخص وہ ہر برا کام کرے گا، اور جو شراب نہیں پیتے وہ ہر برائی سے بچ جائیں۔ تو احباب ذی وقار، قرآن نے جھنجھوڑا فویل للمصلین، تباہی ہے نماز سے غافل لوگوں کی۔ اور میں آگے بڑھ رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں میں تفسیر کو۔ آگے 5ویں آیت نمبر ارشاد فرمایا الذین ہم یراؤون، فرمایا جو شخص قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، فرمایا وہ ریاکاری کرتا ہے، وہ ریاکار ہوگا۔ جو شخص قیامت کے دن کا انکار کرے وہ فرمایا شخص ریاکار ہوگا، جو کام کرے گا دکھاوے کے لیے کرے گا۔ اگر قرآن کے اس حکم کو حدیث کے الفاظ میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں، جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئے اسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ متفق علیہ کا ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی میرے کریم آقا کا فرمان بیان کرتے فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ خود اپنے کریم آقا سے سمیت رسول اللہ، میں نے خود رسول اللہ سے فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات۔ یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کھولے پہلی حدیث پاک یہ ہے، اور حضرت عمر راوی ہے۔ فرمایا میرے کریم آقا نے لوگوں ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں، گھر والے کہیں واہ ابھی بڑا نمازی ہے، محلے والے کہیں واہ جی وہاں پر سب بڑے بڑے نمازی نے، تو نماز کا کوئی اجر کوئی صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ حضور فرما گئے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت یا مردودیت اس کا انحصار نیتوں پر۔ اور آگے حضور نے مثالیں دی وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، فرمایا جو شخص جو نیت کرے گا، ہر وہ شخص جو نیت کرے گا اس کو وہی اجر ملے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جنگ کا منظر ہے، غزوہ ہو رہا ہے، ایک صحابی بڑی تلوار لے کے ڈھال لے کے تیر پھینک رہے ہیں اور جناب
نیزوں سے لڑ رہے ہیں، تیر پھینک رہے ہیں، تلوار مار رہے ہیں، اور وہ شخص شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ایک صحابی عرض کرنے لگا، حضور یہ جو لاش پڑی نا، یہ صحابی نام لیا، حضور کیا مجاہد ہے۔ میں نے دیکھا حضور بڑے جذبات سے لڑ رہا تھا اور بڑے جناب تیر پھینک رہا ہے، نیزے پھینک رہا ہے، ڈالوں سے لڑ رہا ہے، اور وہ حضور وہ بڑے کمال کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کفار کے گلے کاٹ رہا تھا۔ اور آگے لفظ سنیے، صحیح بخاری میں کریم آقا نے فرمایا، ارے صحابی تو کیا بات کرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ شخص ابھی دوزخ میں چل رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، حضور کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا مجاہد تھا، بڑا تیر انداز تھا، بڑا تلوار چلانے والا جانباز تھا۔ تو لوگوں قرآن نے کہا الذین ہم یراؤن، تباہی ایسے لوگوں کے لیے جو ہر کام ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، تو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں دنیا کے لیے، یصیبھا، تو اس سے دنیا میں اجر مل جائے گا، او الی امرأۃ، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت کے نکاح کرنے کے لیے، یعنی کہ ہوہا، اگر اس نے کچھ صحابہ آئے نا، لوگ مکہ سے مدینہ میں آئے، وہ دنیا کے لیے، جو مکہ میں کاروبار نہیں تو مدینہ میں کاروبار ہو جائے گا اچھا سا، تو فرمایا انہوں نے دنیا کما لی، اور کچھ لوگ آئے کہ میں اس لیے آؤں کہ مدینہ میں نئی بیوی لے لوں گا، تو فرمایا جس کی جو نیت تھی اس کو دنیا میں مل گئی، اور جس کی ہجرت، فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس نے جس نیت کے ساتھ ہجرت کی، جہاد کیا، جو نیت کر کے آیا تھا اس کو وہ مل گیا۔ پھر آگے فرمایا جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تھی، تو فرمایا اس کو اللہ اس کے رسول کی رضا مل چکی۔ احباب ذی وقار، ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے۔ اور مختصر کرتے ہوئے اب میں آخر میں پہنچتا ہوں، آیت نمبر 6 ہے، آخری آیت میں نے مختصر کر دی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اس اس سورہ مبارکہ کا مکمل ایک تھوڑا سا تعارف ہو جائے، اس پہ بڑی تفاسیر ہے، بہت سے ابھی صفحات ہیں میں نے کم کر دیے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا سیکھیں، باقی انشاءاللہ آئندہ کبھی مجلس میں بقیہ اس کے نکات عرض کروں گا۔ آخری آیت فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، فرمایا وہ لوگوں کی معمولی مدد بھی نہیں کرے گا۔ پڑوس میں بیمار ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی کرا رہا ہے، وہ شخص جو قیامت کے دن کا انکار کرے گا، فرمایا وہ بے غرض ہو جائے گا، خود غرض ہو جائے گا، اسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اپنے دنیا کے معاملات میں مست ہوگا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کوئی مانگنے آ جائے نہیں دے گا، انکار کر دے گا۔ ذرا اس سلسلہ میں 2 روایات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میری گفتگو ختم ہو جائے گی، پھر نماز عشاء بعد جماعت پڑھتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 250۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی، سبحان اللہ، وہ بھی فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، فرماتے میں نے خود سوال کیا، عرض کیا آقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا سوال ہے ای الاعمال افضل، حضور یہ جتنے بھی ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، جتنے حضور ہمارے اعمال ہیں، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو سب سے افضل ہو۔ ای الاعمال افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اب یہ سوال ہے، اب آگے ذرا سوال سنیے، اس کا جواب سنیے۔ فرمایا الایمان باللہ، اے ابو ذر سب سے اعلیٰ افضل فضیلت والا عمل کیا ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل ہے۔ دوسرا والجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔
کمال دیکھیے، پہلے ایمان کو ڈیفائن کر دیا، اللہ پہ ماننا، اور دوسرا تلوار لے کے کفار اسلام سے لڑنا۔ اب یہ جواب مل گیا۔ قال قلت، راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا، دوسرا کوسچن، دوسرا سوال کیا، ای الرقاب افضل، آقا کون سا قیدی چھڑوانا، کس قسم کا قیدی، اس کی گردن چھڑانا، آزاد کروانا زیادہ فضیلت والا عمل ہے؟ کوئی قیدی ہے تو حضور کوئی غلام ہے، ان دونوں غلام ہوتے تھے، انہیں رقاب کہتے تھے، رقاب غلام، جس کی گردن، رقاب راقباتوں کی جمع ہے گردن، یعنی غلامی، جو کسی غلامی میں ہو، کسی مالک کی غلامی میں، اسے رقاب کہتے تھے۔ حضور کس قسم کا غلام آزاد کروانا یہ اچھا ہے؟ اب سوال یہ بنتا ہے، اب آگے جواب سنیے، فرمایا انفسها عند اہلیها واکثرها ثمنا، فرمایا وہ غلام آزاد کروانا زیادہ فضیلت والا ہے جو اپنے مالک کو بہت پیارا ہو اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہو، جو اپنے مالک کو بہت پیارا ہو اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہو۔ آپ چاہتے ہیں یار میں اس کی شخص ہے، وہ قیدی ہے، وہ جیل میں ہے، اب اس کی ضمانت کروانی ہے، جائز ضمانت ہے، آپ کروا سکتے ہیں، اگر آپ کو دیا ہوا ہے، اتھارٹی ہے، پیسے ہیں، مال ہے، آپ ضمانت دے سکتے ہیں، مچل کے جمع کرا سکتے ہیں، ایک کے مچل کے 50,000 ہے، ایک کے مچل کے 50 لاکھ ہیں، ایک کے مچل کے جمع کرا 1 کروڑ روپے ہے، تو زیادہ فضیلت یہ ہوگی کہ جو اب اس دور میں دیکھا جائے تو حضور نے فرمایا جو مالک کو زیادہ پسند ہو، ایک مالک کے 10 غلام ہوتے تھے، ایک بہت خوبصورت ہے، ایک بہت کالا کلوٹا سا ہے، ایک ماڑا ہے، کمزور ہے، تو مالک کہتا ہے یہ میرا غلام بہت اچھا ہے، یہ ڈیسنٹ ہے، کام بڑے اچھے کرتا ہے، بڑا ایکٹیو ہے، بڑا چست ہے، میں جو کام کہتا ہوں انکار نہیں کرتا، اس کا مجھے پسند بھی ہے اور اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ لاغر ہے، کمزور ہے، کام نہیں کر سکتا، کالا ہے، بدصورت ہے، اس کی قیمت کم ہوتی تھی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ افضل عمل یہ ہے کہ اس غلام کی گردن چھڑانا، اس کو آزاد کروانا جو اپنے مالک کو بہت پسند بھی ہو اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا سوال کا، قال قلت، میں نے تیسرا سوال پوچھا، فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، آپ کو پتا اگر ہم جیسے بھی ہوں گے، ایک شخص جو مال دیا ہوا ہے وہ تو کر سکتا ہے، وہ کھانا بھی کھلائے گا، وہ گردنیں بھی چھڑائے گا، وہ جہاد بھی کرے گا، وہ تلوار بھی اٹھا لے گا، اور ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں آقا فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، حضور یہ سارے جو کام آپ بتا رہے افضل اعمال اگر میں نہ کر سکوں، جہاد میں نہیں کر سکتا، کسی مہنگے غلام کی گردن میں چھڑا نہیں سکتا، آقا میں کیا کروں پھر؟ فَإِن لَمْ أَفْعَلْ، اگر میں نہ کر سکوں، اللہ آگے فرمائیے، آگے سنیے، حضور کی بارگاہ میں ہر سوال کا جواب ہے، ہر مشکل کا حل ہے، کوئی صحابی کوئی سوال کرتا ہے حضور اس کے حسب حال جواب دیتے ہیں، اس کے حسب حال جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ اب حضور یہ نہیں فرمانی جاؤ تم اگر جہاد نہیں کر سکتے تو جاؤ، پھر تجھے فضیلت نہیں ہے، جو جہاد کرے گا وہ فضیلت اٹھا لے گا، اور تو اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تے بس پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس کو ملے گا وہ فضیلت اٹھا لے، مگر حضور کو پتہ ہے نا کہ ایسے غریب بھی ہوں گے جو یہ کام نہیں کر سکیں گے، تو حضور نے فرمایا، اس نے عرض کی حضور اگر میں یہ نہ کر سکوں، میں کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، جہاد نہیں کر سکتا، پیسے نہیں میرے پاس کہ میں غلاموں کو
آزاد کرواؤں، جیسے حضرت ابو صدیق نے 6 غلام آزاد کروائے، حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ جب آپ گئے اس جو ہے مالک بن ربیعہ کے پاس، اس نے 10,000 درہم مانگے، بہت بڑی قیمت تھی۔ ساتھ ایک اور بھی آپ نے نکالے، ابو صدیق نے پیسے نکالے دے دیے۔ ایک اور کافر کھڑا تھا، اس نے کہا جا ابو بکر، تو تاجر، تیرا باپ تاجر، تیرا تایا تاجر، تیرا چاچا تاجر، تمہارا قریش پورا خاندان تاجر ہوگا، تم شام جا کے تجارت کرتے ہو، تجھے آج کاروبار کرنا نہیں آیا؟ تو نے 10,000 درہم اس کالے کلوٹے لمبے ہونٹوں والے بلال کے دے دیے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا خبر کہ یہ تجارت میں نے دنیا کے لیے نہیں کی، یہ تجارت میں نے اپنے مولا سے کی ہے۔ تجھے کیا پتا کہ اس 10,000 درہم کی بھی قیمت کم ہے بلال کو چلانے۔ اگر آج یہ امیہ بن خلف جو بھی قیمت مانگتا، ابو بکر اسے دے کر اپنے دوست کو آزاد کروا لیتا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور اگر میں یہ کام نہ کر سکوں، ابو بکر نہ بن سکا کہ میں پیسے دے کے آزاد کرواؤں، اور میں جو شجاعت، بہادری، طاقتوری میرے پاس نہیں کہ میں تلوار اٹھاؤں، تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تُعِینُ صَانِعًا، اے ابو ذر پھر کیا کر، پھر دوسروں کی مدد کیا کر۔ کیا کیا کر؟ مدد کیا کر۔ جو بھی تجھے آسرا، سہارا، بیوہ، یتیم، مسکین محلے میں، معاشرے میں، آپ کے کولیگز ہوں، آپ کے دوست ہوں، ریلیٹیوز ہوں، رشتہ دار ہوں، تو فرمایا تُعِینُ صَانِعًا۔ تو نے پوچھا کہ میں جہاد نہیں کر سکتا افضل عمل، میں مہنگے سے مہنگے غلام آزاد نہیں کر سکتا، دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، پیسے نہیں، تو فرمایا پھر اگر تو افضلیت چاہتا ہے، تو بھی فضیلت چاہتا ہے، تو پھر کیا کر دوسروں کی مدد کیا، بے آسرا لوگوں کا سہارا بن جایا۔ او تصنعوا لأخذک، فرمایا جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اپاہج ہو، کوئی شخص بوڑھا ہے، وہ نابینا ہے، وہ للکار رہا ہے، وہ سڑک کراس کرنا چاہتا ہے، عبور کرنا چاہتا ہے، تو ہاتھ پکڑ لے، اس کو سڑک کراس کر دے، توئین، یہ بھی تیری مدد بن جائے گی۔ اور یہ فرمایا تجھے بھی وہ فضیلت ملے گی جو مہنگا غلام آزاد کروانے والے کو ملے گی، تجھے بھی اس عمل کی وہ فضیلت ملے گی جو جہاد کر رہا ہے تلوار اٹھا۔ دوستو یہ مفت کا سودا ہے۔ آج ہم اپنے دیکھیے دائیں بائیں رشتہ داروں میں، غریبوں میں، کوئی مسکین ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بیوہ ہو، محلے میں، گلی میں، اپنے رشتہ داروں میں، تو ہمیں ان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ پھر آگے قلت یا رسول اللہ، اب آگے دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری بھی مانگنے کا بھی کمال طریقہ ہے اور حضور کے نوازنے کا بھی عجیب جواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا آقا، اب جب انہوں نے کہا نا جہاد کر، مہنگے غلام آزاد کر، تو عرض کیا آقا میں نہیں کر سکتا، تو فرمایا پھر دوسروں کی کیا کیا کر، مدد کیا کر۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ ان ضعفت عن بعد العمل، اگر آقا میں یہ کام بھی نہ کر سکوں، میں یہ کام بھی نہ کر سکوں، اللہ، پھر فرمایا تکف شرک عن الناس، فرمایا اے ابو ذر تو بیوہ کی مدد نہیں کر سکتا، غریب کی مدد نہیں کر سکتا، بے آسرا کا سہارا نہیں بن سکتا، تو فرمایا ابو ذر پھر ایسا تو کرنا کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو شر سے روک لو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ پھر فرمایا ایسا تو بن جانا کہ تیری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا جس دن تجھے یہ کمال مل گیا کہ تیرے لفظ، تیری زبان، تیرے کردار سے، تیرے عمل سے کسی بھی
شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو فرمایا تو بھی اس کیٹیگری میں آ جائے گا جو تلوار لے کے لڑ رہا ہے، جو مہنگے مہنگے غلاموں کو آزاد کروا رہا ہے۔ فرمایا جو فضیلت اس کو ملے گی وہ فضیلت تجھے بھی ملے گی۔ اگر آج ہم میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے، جس کو حضور نے فرمایا یہ افضل عمل ہے، اور فرمایا کہ مہنگے مہنگے غلاموں کو چھڑواؤ، آج تو دور غلامی ختم ہو چکا، یہ اسلام کی برکات ہے، اب غلام نہیں، کیا کریں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کو میرے آقا نے وصیت فرمائی، اے ابو ذر پھر ایسے بن جا کہ تیری ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، تیری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس کی دل آزاری ہو، اپنے آپ کو روک لے اس شر سے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، فرمایا دوسروں کو تکلیف نہ دینا، فرمایا یہ بھی افضل صدقہ ہے۔ صدقہ، اب تو پیسے نہیں دے سکتا، تو تلوار نہیں اٹھا سکتا، ایسا بن جائے، ایسا پرسکون ہو جا، ایسا اپنا عمل اپنا لے کہ تیرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، ایسا بن جا تیری بیوی کو کوئی نقصان نہ ہو، ایسا بن جا کسی کا حق نہ مارے، ایسا عمل کر، ایسا لفظ بول جس سے کسی کو کوئی دکھ درد تکلیف نہ ہو، تو فرمایا تیرا یہ عمل یہ بھی صدقہ بن جائے گا۔ ابا ذی وقار آخری روایت عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے اور حضرت امام طبرانی نے المعجم میں اس کو روایت کیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بڑی قابل غور بات ہے اور آج کے دور میں میری اور آپ کی تربیت کا بڑا سامان ہے۔ قرآن نے کہا یمنعون الماعون، کہ جو قیامت کو نہیں مانتا، قیامت کے دن کا جھٹلانے والا ہے، فرمایا ان کے پاس کوئی مانگنے والی کوئی چیز ہو نا، آئے نوک کریں گے دروازہ، بیل دیں گے کہ یار وہ ماچس دینا ذرا، عام ہے۔ قرآن کہتا ہے الماعون، معمولی سی کوئی چیز ہو تو ہمیں بڑا awkward لگتا ہے، یہ کیا ماچس لینا آ گئے، بیل دی بچہ ہے کہ نمک دے دیں، پتی دے دیں، چینی دے دیں۔ آئیے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کی ہانڈی پکے تو اسے چاہیے کہ شوربہ زیادہ کر لے، پھر اس میں سے کچھ پڑوسیوں کو اگر وہ مانگنے آ جائے تو دے دو۔ یمنعون الماعون، کہ مانگنے والی کوئی چیز، عام بھی کوئی چیز ہو، اس کے لیے سالن مانگنے آ جائے، کوئی چیز ہو، ہمارے وتیرے ایسے نہ ہوں کہ ہم انکار کر دیں اور ہم دل میں جو دے بھی دیں اور ذہن میں یہ کہ آج ماچس مانگنا آ گئے، وہ جاتا بھائی پاگل ہوتا ہے، گھر میں ہسبینڈ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے۔ یہ خوبصورت معاشرہ ہے لوگوں، قرآن ہمیں وہ معاشرہ دینا چاہتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیات یہ ہے، ایٹریبیوٹس یہ ہے کہ مومن ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والے بن جائیں، معاون بن جائیں، مومن تو معاون بن جائیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان سے نکل جائے کہ اگر کوئی معمولی سی چیز بھی کوئی پڑوسی کوئی شخص مانگنے آ جائے تو وہ انکار نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فیض عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ اور لوگوں، اقبال رحمت اللہ علیہ بڑا لاہور قلندری جنہوں نے کمال اپنا ورثہ چھوڑا ہے اپنے کلام کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، آپ فرماتے ہیں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، فارسی ہے کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن۔ اقبال صاحب محبت والے کہتے ہیں ترمن میں پڑھیں، تو میری آواز تو نہیں ہے، یہاں بڑے ناتھاں بیٹھے ہوئے تو ہم تو یار کی سنت میں تھوڑا گنگنا لیتے ہیں۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی
مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن گر تو میخواهی مسلمان زیستن گر تو میخواهی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن. اقبال کہتے ہیں لوگوں اگر تو پکا مسلمان بننا چاہتا ہے کہتے ہیں نیست ممکن، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں بجز قرآن زیستن، کہ قرآن کو چھوڑ کر تو پکا مسلمان بننا چاہتا ہے، کہتے ہیں نیست ممکن، یہ ممکن نہیں ہے. تو لوگوں یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، یہی قرآن کا منہاج ہے جو تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے. حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری یہ چاہتے ہیں. یہی وجہ اس وقت الحمدللہ پاکستان میں 250 مقامات سے زیادہ دروس عرفان القرآن ہو گئے. پاکستان میں اور بھی جماعتیں ہیں، اور بھی اسلامی جماعتیں ہیں الحمدللہ، ماہانہ کہیں پہ ہفتہ وار، کہیں پہ 15 روزہ، کہیں پہ ماہانہ کہ دروس عرفان القرآن یہی پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں آؤ قرآن کی طرف. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں بار دیگر محترم اقبال باجوہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ رب العزت ان کی کاوش کو اپنی بار اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.